یا حسین، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے، نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے، نہ ہوگا۔ اور آج کل بہت سے انٹیلیکچوئلز کہہ بھی رہے ہیں بھئی ہاتھ سے ماتم بھی جو ہے وہ خود اذیتی ہے، ہاتھ سے ماتم کرنا۔ دیکھیے اور قرآن نے منع کیا ہے کہ اب اذیت جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خیر اس پہ ایک الگ ہے کہ اس کے معنی مراد کیا ہے کہ ہلاکت میں نہ ڈالو، اس پہ آج مجھے بات کرنی تھی لیکن موقع ٹائم نہیں بچا۔ علماء فرماتے ہیں دیکھیے ایذائے نفس میں اور ایذائے غیر میں فرق ہے۔ کسی اور شخص کو تو ہم معمولی سی اذیت بھی نہیں دے سکتے، مثلا ہم ماتم اس کے منہ پہ جا کے تو نہیں کر رہے ہیں جس کو اذیت ہو رہی، ہم اپنے آپ کو تو معمولی اپنی جسم کو اذیت پہنچانا معمولی یہ جائز۔ ہاں اگر ایسی اذیت ہو، کسی ایسی چیز کا استعمال ہو رہا ہو کہ جس سے مثلا جان جا رہی ہو، ہلاکت میں انسان پڑ رہا ہو، تو ایسا جائز نہیں رہے گا۔ لیکن معمولی اذیت پہنچائی، اور اس کی مثالیں ہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں، اگر معمولی اذیت پہنچانا بھی جسم کو حرام ہوتا تو خواتین جتنا بھی تھریڈنگ اور ویکسنگ وغیرہ کرواتی ہیں اس کے اندر تھوڑی سی اذیت تو ہوتی، تو پھر یہ بھی حرام ہو جاتا۔ چٹپٹے جو انسان کھانے کھاتا ہے، حلیم کھا رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور سی سی کی آوازیں نکال رہا ہے، تو اس سے کہا جی تو اذیت پہنچا رہے ہو اپنے آپ کو، یہ بھی حرام ہو جاتا۔ تو اتنا معمولی سی اذیت یہ پہنچانے کی اجازت، اور خود قرآن کے اندر اس کی مثال ہے کہ اتنی اذیت کی پیغمبر اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، یہاں تک کہ کہنا پڑا کہ قم اللیل الا قلیلا، ذرا کم قیام کیا کرو راتوں میں۔ اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کے اندر آیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، کہ اے رسول اس قرآن کو ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر قرآن کے سلسلے میں کچھ مشقت اٹھا رہے تھے، یعنی اتنی مشقت اٹھانا، اگر یہ ذرا سی بھی مشقت اور تکلیف اور اذیت پہنچانا اپنے جسم کو جائز نہ ہوتا تو پیغمبر اتنی دیر عبادت نہ کرتے کہ جس سے ورم پاؤں پر آ جاتا یا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے۔ اور علماء نے اس کی مثال بھی رکھی ہے کہ جس وقت سیدانیاں خیموں سے باہر آئی تھیں جلتے، تو منہ پر تماچے مارتی ہوئی چہرے کے اوپر باہر نکلی تھی، علی الوجوہ لاتمات، اپنے چہرے کے اوپر تماچے مارتی ہوئی آئی تھیں۔ اور حضرت حبیب ابن مظاہر کی بات بھی اس میں پیش کی جاتی ہے، یہ ان افراد کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ آج کل جو طبقہ پیدا ہو گیا اور آج کل آپ کی اپنی صفوں سے ان چیزوں کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگیں، ان کو جواب دینے کے اعتبار سے، کہ امام نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو، جن کی قبر مبارک آپ کے سامنے ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی فقہ کے خلاف ورزی حبیب نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ امام نے انہیں مرد فقیہ کہہ کر خط لکھا تھا۔ اور جس وقت حضرت زینب کا سلام ان کے لیے آیا تو روایت کا باقاعدہ جملہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ حبیب نے اپنے منہ پر تماچے مارنے شروع کر دی۔ اگر اپنے جسم کو اذیت پہنچانا یا اس انداز سے ماتم کرنا جائز نہ ہوتا تو امام کے جن کے لیے سند تھی کہ یہ مرد فقیہ ہیں، وہ کبھی فقہ کے خلاف کام نہ کرتا۔ اور دیکھیے یہ جو ماتم ہے نا، یہ سینے پر آپ کے ایسے تمغے سجا دے گا کہ جس کا آخرت ہی میں پتہ چلے گا حقیقت۔ جواد محدثی، جن کی بڑی مشہور کتاب فرہنگ عاشورہ ہے، جواد محدثی نے اپنے ایک آرٹیکل لکھا ہے عاشورے پہ، اس میں ڈاکٹر سید، یہ جواد محدثی انہوں نے باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں ڈاکٹر سید اسماعیل مجاب کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سید اسماعیل مجاب ایرانی تھے اور باقاعدہ زیارات یہ عزاداری کے سلسلے میں کہ دنیا میں کیسے کیسے کہاں کہاں ہوتی ہیں، ایران تک کا دورہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہندو افراد آج بھی باقاعدہ یہ ہندوؤں کا دستہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے جو انڈیا کے اندر ہوتی ہیں عزاداری وغیرہ، کہ ہندو تاجر اپنے مال میں برکت کے لیے بھی عزاداری اور مجلس اعضاء میں شریک بھی ہوتے ہیں اور اس میں ڈونیشنز بھی دیتے ہیں، ان کی طرف سے شربت اور فالودے کی مثلا سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں اور جلوسوں میں آ کرنا سوگوار وہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک ماتمی عزادار ہندو تھا، جب وہ مرا، باقاعدہ جواد محدثی نے ڈاکٹر سید اسماعیل مجاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب وہ مرا ہے عزادار ماتمی ہندو، جو جب اس کو شمشان گھاٹ میں جہاں پر ان کے جسموں کو جلایا جاتا ہے ہندوؤں میں،
تو جسم جل کر خاک ہو جاتا ہے، پوری آگ وغیرہ لگائی جاتی ہے. تو جواد محدثی نے لکھا کہ اس ہندوؤں کے اہل خانہ اس کے جسم کے 2 حصے اٹھا کر شیعہ قبرستان لے کر آئے، ایک اس کا ہاتھ اور ایک اس کا سینہ. کہا کہ پورا جسم جل گیا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پورا جسم جل گیا ہے. یہ ہاتھ اور یہ سینہ جس سے ماتم کیا کرتا تھا یہ نہیں جلے، اور اس جسم کے ان حصوں کا تعلق مولا حسین سے ہے، ان کو اپنے قبرستان میں دفن کرو. باقاعدہ اٹھا کر لائے ڈاکٹر سید اسماعیل مجاب نے. تو علماء نے اس واقعے کو بھی لکھا ہے، جواد محدثی نے بھی لکھا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ سوچی کہ ہندو غیر مسلم اس کا جسم ماتم کرنے کی وجہ سے محفوظ ہو گیا اور آگ نے اثر نہیں کیا، تو کیسے ممکن ہے کہ مولا حسین کے ماننے والے، ان کے احکامات پر چلنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے دوزخ کی آگ ان پر کبھی اثر کر سکے. درود بھیجیے محمد علیہ.